السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی حکومت سیاسی انتقامی کارروائیوں میں دن بدن خود کفیل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے نیب تھا جو حکومت استعمال جس کو کرتی تھی اپوزیشن کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، تنقید کرنے والوں کے خلاف، مخالفین کے خلاف، لیکن اب نیب کے ساتھ ایف آئی اے بھی حکومت کا ہم نوا بن گیا ہے، ایف آئی اے بھی حکومت کا اعلی کار بن گیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 صحافیوں کو اٹھا لیا گیا تھا لاہور سے، اب عمران شفقت اور عامر میر کو، ان کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اب ایف آئی اے نے پیپلز پارٹی کے 2 صوبائی وزراء اور 8 ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ کیا الزام لگایا ہے ایف آئی اے نے؟ ان کو جو نوٹسز جاری کیے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے گروپ میں شیئر ہوئی ہے خبر کہ پیپلز پارٹی کے 2 وزراء، نام شام ہر چیز شیئر ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2 وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، ان کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا ہے۔ نفیسہ شاہ رکن قومی اسمبلی ہیں، عبدالقادر پٹیل جو ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ شاہدہ رحمانی بھی رکن قومی اسمبلی رہی ہے، ان کو بھی۔ ناز بلوچ، شہلا رضا اور عبدالقادر مندوخیل، یعنی عبدالقادر پٹیل، عبدالقادر مندوخیل، یہ عبدالقادر مندوخیل بھی رکن قومی اسمبلی ہے۔ ان سمیت 8 لوگوں کو، پارٹی کے کچھ ورکرز کو، عہدیداروں کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور روبرو ایف آئی اے میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس پر سخت احتجاج کیا ہے اپنا، اور اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ ایف آئی اے کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ایف آئی اے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایف آئی اے پہلے سیاسی کم از کم انتقام کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، پولیٹیسائز ایف آئی اے نہیں تھا۔ ایف آئی اے کے پاس کوئی انویسٹیگیشن جاتی تھی تو ایف آئی اے کا ایک دبدبہ، ایک روب، ایک خوف، ایک کریڈیبلٹی ایف آئی اے کی ہوتی تھی، تو لوگ بھروسہ کرتے تھے ایف آئی اے پر بھی کہ بھائی ایف آئی اے کے پاس یہ انویسٹیگیشن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انصاف ہوگا، اور ایف آئی اے کسی کی بھی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اب ایف آئی اے نیب کی بہن بن گئی ہے۔ نیب جو کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے اپوزیشن کو ہراساں کرنے کی، وہی کام ایف آئی اے سے لیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور الزامات کے کیا ہیں؟ عجیب و غریب۔ سائبر کرائم ونگ جو ہے ایف آئی اے کا، الزامات کیا لگا رہا ہے جی کہ اب خبریں چلی تھی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، لاکھوں لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کیسے منتخب ہوئے۔ عین کی بات جو چلی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بھئی یہ موکلات اور پیرنی صاحبہ نے جو ہیں اپنے موکلات کے سے پوچھ کے، اور جو اعداد ہوتے ہیں نکالتے ہیں، عدد نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو روحانیت ہے، تو اس حساب سے عین کا نام جو ہے عبدالقیوم نیازی جو ہے ان کو لگایا گیا ہے وزیر اعظم۔ یہ نیشنل جو میڈیا ہے اس میں بھی ہیڈ لائنز کے طور پر بھی یہ چیزیں چلی ہیں۔ اب اس میں عام آدمیوں نے لاکھوں میسیجز ایک دوسرے کو کیے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے۔ اب یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کس طرح آپ نوٹسز جاری کریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو۔ اب عمران شفقت تو لاہور میں صحافی نظر آ گیا جی، ان کا آپ نے ویلاگ سن لیا، ان کو اٹھا لیا گھر سے۔ آپ نے عامر میر جو ہیں ان کو بھی آپ نے اٹھا لیا۔ اب یہ جو لاکھوں لوگ ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان لاکھوں لوگوں کو کس طرح آپ جیل میں بھیجیں گے؟ کیا پورے ملک کو آپ جیل میں ڈالیں گے؟ اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ کسی نے خاتون اول کا نام لے لیا یا ذکر کر دیا، جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، پورا ملک ڈسکس کر رہا ہے، میں نے کوئی بات کر لی یا عمران شفقت نے یا کسی اور نے، تو آپ ان کو اگر اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف پرچہ دائر کر رہے ہیں ڈسکشن کرنے پہ، تو پھر یہ جو پورا ملک جو میسیجز فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پورے ملک کے لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر رہے ہیں، پھر پورے ملک کو ڈالیں جیل میں۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہا ہے۔
جو پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید سامنے آئی ہے، شازیہ مری نے بھی بیان جاری کیا ہے، ترجمان جو ہیں اطلاعات سیکرٹری جو ہیں پیپلز پارٹی کی، تو اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. تو یہ میں نے نام اب آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. ان کو جو ہیں ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو مقدمہ جو ہے وہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی پی ای سی اے ایکٹ 2016 اور پی پی سی کے تحت یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے. ایف آئی اے نے نوٹس میں ان کو کہا ہے اور ان کو ایف آئی اے کے سامنے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. تو یہ ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی پہلے والی اب نہیں رہی. بشیر میمن ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں. بشیر میمن نے جو انٹرویو دیا تھا، ایف آئی اے کی کلی کھول کے رکھ دی تھی کہ ایف آئی اے کو کس طرح وزیر اعظم عمران خان، بلکہ حکومت کی کلی کھول کے رکھ دی تھی. حکومت کا جو احتساب کا جو ڈھونگ ہے اس کو بالکل بے نقاب کر دیا تھا. بشیر میمن کے ساتھ میرا بھی تعلق بہت اچھا رہا ہے. جب ڈی جی ایف آئی اے تھے تو میں بھی ملاقاتیں کرنے کبھی کبھار چلا جاتا تھا. تو بشیر صاحب بتاتے تھے، انٹرویو میں بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انٹرویو میں انہوں نے نہیں کی ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی وزیر اعظم عمران خان پر رکن قومی اسمبلی اپوزیشن کا کوئی تنقید کرتا تھا، قومی اسمبلی کے فلور پہ نفیسہ شاہ ہو یا خورشید شاہ ہو یا خواجہ سعد رفیق ہوں، جو بھی اپوزیشن کے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے خواجہ آصف ہوں، جب وہ تنقید کرتے تھے جس دن بھی، تو وزیر اعظم پھر اگلی میٹنگ جو ہوتی تھی ڈی جی ایف آئی اے کو جب بلاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یار ان کو تو اندر کر دیں، ان کو جیل میں بھیج دیں، ان کی ٹانگیں فلاں کی ٹانگیں توڑ دیں. مطلب یہ اس طرح کا اب جو ہے رویہ، یعنی ڈی جی ایف آئی اے ایک ذمہ دار عہدہ ہے نا، کوئی چھوٹا موٹا افسر تو نہیں ہے. ایف آئی اے کے ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، وہ سابق چلے رہے ہیں. اختلافات اور جو پریشر ان پر ڈالا جا رہا تھا اس کی وجہ سے کہ بھئی میاں برادران جو ہیں نواز شریف کے خلاف، مریم کے خلاف مقدمہ دائر کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کو اپنی نوکری سے ریزائن کرنا پڑا احتجاجاً کہ بھئی یہ میں پریشر میں آ کے ناجائز اور غلط جو ہے میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا. تو ڈی جی ایف آئی اے نے انکار کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے. تو ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے کون استعفیٰ دیتا ہے بھائی؟ اگر بشیر میمن صاحب نے چند مہینے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے استعفیٰ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتنے مجبور کیے گئے تھے، ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا تھا. بشیر میمن کی ایک اپنی کریڈیبلٹی سندھ میں رہی ہے، سندھ میں زیادہ تر انہوں نے اپنی ملازمت کی ہے. آزاد کشمیر کے آئی جی بھی رہے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے ہیں. تو بشیر میمن نے انکار کر کے ریزائن کر دیا. اور حکومت کے موجودہ حکومت کے دور میں کچھ اور بھی افسران ہیں، میرے پاس انفارمیشن ہے ان کے بارے میں، جو بات کرنا چاہ رہی ہیں. کوئی وہ نوکریاں چھوڑ چکے ہیں حکومت کی وجہ سے. حکومت کی اپنی ناکامیاں تو ظاہر ہے اپنے جو وزراء، جو کابینہ کے ممبران جن کو برطرف کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، ریزائن کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے منہ بولتا ثبوت ہے اس نااہلی کا. لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہے. اب ایف آئی اے کیا کرے؟ ایف آئی اے کو حکومت نے ظاہر ہے پریشرائز کرنا ہوتا ہے، حکومت پریشرائز کر رہی ہوتی ہے. خود جو ابھی اٹھائے گئے تھے عمران شفقت، ان کو بھی یہ ایف آئی اے اہلکاروں نے بتایا تھا کہ جی اوپر سے حکم تھا. اوپر سے بھائی کس کا حکم تھا؟ عمران شفقت خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم عمران خان نے مجھے گرفتار کروایا، کیونکہ وزیر اعظم پرسنلی ان کو جانتے ہیں. وہ کوئی کسی دور میں مشورے بھی دیتے رہے ہیں عمران شفقت کے بقول، یعنی جو ایک ترجمان کی حیثیت سے. وزیر اعظم کے ترجمان بھی تو بہت سارے ہیں نا، حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت سارے ترجمان تھے، حکومت میں آنے کے بعد بھی 30-40 ترجمان تو ہیں پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کے. تو عمران شفقت بھی اسی طرح کے ترجمان رہے ہیں، تو ان کو پرسنلی جانتے ہیں. تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے گرفتار کروایا تھا. تو ایف آئی اے کا کام، اداروں کا ویسے کام کیا ہوتا ہے؟ اداروں کا کام ہوتا ہے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا، عوام کی شکایات سننا، عوام کے مسائل حل کرنا. اگر کوئی
پبلک کو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی سائبر کرائم میں کوئی کیس آتا ہے، عوام کا، پبلک کا، کسی کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے تو ان کے کیسز نمٹائے ایف آئی اے۔ ادھر تو یہاں پہ سارا الٹا، گنگا الٹی بہہ رہی ہے کہ بھئی ایف آئی اے پبلک کے مسائل حل کرنے کی بجائے حکومت کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ بھئی ایف آئی اے کے ادارے کو، ایف آئی اے کے اہلکاروں کو پبلک کے ٹیکس میں سے تنخواہیں مل رہی ہوتی ہے نا، تو پبلک کی سروس، یہ پبلک سرونٹس ہے نا، تو پبلک کی کو فیسلیٹیٹ کرنے کی بجائے پبلک کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، میڈیا کو، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت پر کوئی تنقید نہ کرے۔ کوئی بڑا جرم بھی نہیں ہے۔ کیا حکومت پر تنقید کرنا کیا ریاست کے خلاف کوئی سازش ہے، کوئی بغاوت ہے؟ آپ موجودہ حکومت جو ہے، جس کے خلاف چاہے بھئی مقدمہ غداری کا لگا دیتی ہے، الزام کہ یہ جی غداری کا مقدمہ نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، وزیر اعظم آزاد کشمیر، مریم نواز، یہ سارے نون لیگ کے کابینہ، سابق وزراء، یہ سب غدار ہیں جی، غداری کا مقدمہ دائر کرو۔ صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمات، سیاسی لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا چہرہ ہے موجودہ حکومت کا، جو جمہوریت کے لبادے میں آمریت سے بھی بدترین دور اس وقت چلا رہی ہے کہ بھئی کوئی بات بھی نہ کر سکے، کوئی ایف آئی اے کا نام نہ لے سکے، کوئی جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، پورا ملک ڈسکشن، کروڑوں لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ بھی بات نہ کرے کوئی، جو بس ریڈار پہ آ گیا، ٹارگیٹ پہ آ گیا، اٹھا لو جی اس کو، فلاں کو اٹھا لو، اس کو بھی پرچہ دو، اس کو بھی پرچہ دو، یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ تو حکومت پہلے کچھ عرصہ پہلے تو رینجرز کو بھی سندھ میں استعمال کیا جا رہا تھا سیاسی انتقام کے لیے، لیکن پھر رینجرز نے سنبھال لیا اپنے آپ کو۔ اب رینجرز کی کارروائیاں تو نہیں ہو رہی، لیکن نیب سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ نیب کو حکومت نے پولیٹیسائز بنایا ہوا تھا۔ اس پر تنقید ابھی بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نیب جو ہے پولیٹیسائز ہو گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایف آئی اے جو بچا ہوا تھا، ایک ادارہ جس کی ایک اپنی کریڈیبلٹی تھی، جو ایف آئی اے میں اگر کسی کی انویسٹیگیشن جائے یا کسی کا کیس جائے تو بندہ ڈر ہی جاتا تھا کہ بھئی ایف آئی اے میں کوئی رعایت نہیں ہونی۔ اب ایف آئی اے کا حال یہ ہے کہ جی صحافی کو اٹھا لیتے ہیں جی، خاتون اول کا ذکر کیوں کیا، نام کیوں لیا جی۔ اور اب پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز 8 اور 2 وزراء ہیں، ان کو جو نوٹس دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے چیف جسٹس کے خلاف جو ہے توہین آمیز ریمارکس دینے پر۔ یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ توہین آمیز ریمارکس دیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور چیف جسٹس سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اس ایف آئی اے کے ہراسمنٹ کے اقدامات کا نوٹس لیں اور ایف آئی اے کو اور کارروائی کریں، ایف آئی اے کو روکیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی یہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ نیب اور ایف آئی اے کا پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دونوں اداروں کو۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی اس میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی ہو یا چیف جسٹس آف پاکستان کے شان میں کوئی گستاخی ہو یا توہین ہم نے کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایف آئی اے سپریم کورٹ کے بھی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایف آئی اے کا یہ کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو، ایف آئی اے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ ایف آئی اے جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے الزامات لگائے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے پریس ریلیز پیپلز پارٹی کا،
جو ایف آئی اے کے حوالے سے ہے اپنا احتجاج پیپلز پارٹی نے ریکارڈ کرایا ہے. تو ایف آئی اے کو بہرحال یہ نیب بننے سے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو کریڈیبلٹی تھی ایف آئی اے کی، ایف آئی اے اس کریڈیبلٹی کو برقرار رکھے، بحال رکھے. نیب جیسے اقدامات جو ہے، نیب جیسا بدنام زمانہ ادارہ ایف آئی اے کو کم از کم نہیں بننا چاہیے. سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا ہے، اس کو کام کرنا چاہیے، لیکن جو کام آئین اور قانون کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی جس نے ایف آئی اے کا نام لے لیا، جس نے کسی پہ حکومت پہ تنقید کر دی. جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں حکومت کے حوالے سے، وہ اگر کسی نے بات کر لی تو وہ کیسے مطلب جرم ہو گیا؟ تو پورے دنیا کو، پورے ملک کو آپ کروڑوں لوگوں کو پھر ڈال دیں جیل میں. یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایف آئی اے کم از کم، میں تو ایف آئی اے کو اچھا ایک ادارہ، کریڈیبل ادارہ سمجھتا تھا. ہماری نظر میں تو بڑی کریڈیبلٹی تھی، لیکن جو ابھی جو اقدامات ایف آئی اے کر رہا ہے، ان سے ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہو رہی ہے. ایف آئی اے اپنی کریڈیبلٹی کھو رہا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.